سکھر سے ہمارے نمائندہ ایاز مغل کے مطابق میئر سکھر کے مطابق اس بار جشن آزادی مارکہ حق کی تقریبات کو مختلف حصوں میں ترتیب دے دیا گیا ہے۔ 14 اگست سے قبل خصوصی پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا، جن میں کنسرٹ، ثقافتی تقریبات، قومی تقاریر، طلباء کے پروگرامز، کمیونٹی سرگرمیاں اور ہیومن فلیگ کی شاندار تشکیل شامل ہیں۔ 14 اگست کو مرکزی تقریب میں یوم آزادی کے ساتھ مارکہ حق کی یاد کو شاندار انداز میں منایا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں میئر سکھر نے 14 اگست مارکہ حق کے سلسلے میں مزید کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سکھر کے تمام معزز شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اور جیسا آپ سب کے نالج میں کہ یہ آج 10 اگست کو میونسپل اسٹیڈیم میں ایک تاریخی جشن ہونے جا رہا ہے، ایک تاریخی جیت کا، جو پاکستان نے بھارت کو شکست دے کے حاصل کی۔ اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ملٹیپل کویشچنز ہوں گے، تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ فیملیز آئیں گی، ہم کوشش کریں گے کہ ان کنسرنز کو ایڈریس کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ انٹری پروسیجر کیا ہے۔ تو انٹری کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ پاکستان کا فلیگ لے کے آنا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا جس بھی شخص کے پاس ہوگا، فیملی کے پاس ہوگا، ہماری بہن کے پاس ہوگا، اس کی انٹری بالکل فری ہے اور اس کو کہیں پہ بھی روکا نہیں جائے گا۔ اٹس اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ۔ سیکنڈلی، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ فیملیز کے لیے، خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ایک سیپریٹ ویل سیکیورڈ ارینجمنٹس کرائیں، لیکن اس کی کامیابی اسی صورت میں جب آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں اور کولیبریٹ بھی کریں، کیونکہ یہ ایونٹ فنکشن صرف حکومت سندھ، میئر سکھر یا گورنمنٹس کے نہیں ہے، یہ ہم سب کا فنکشن ہے اور یہ ہم سب کی شیئرڈ رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اس میں سب سے اہم، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک سیپریٹ سسٹم فیملی کے لیے، اس کے علاوہ ان کی انٹریز کو ہم نے، اور جو ٹریفک مینجمنٹ ہے، کیونکہ ہمارا کنجسٹڈ شہر ہے اور تو ہم نے اس کی ٹریفک مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، انٹریز کیسے ہیں، تو اس میں ہمارے 3 گیٹس ہیں جن کو یوٹیلائز کیا جائے گا۔ گیٹ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا مہران کلچرل کمپلیکس کے بالکل سامنے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ گیٹ صرف اور صرف ڈیڈیکیٹڈ ہے لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے۔ اس کے جو آپ کی انٹری پوائنٹس ہوگی جو ڈیڈیکیٹڈ فیمیلز کے لیے، جہاں پہ جینٹس کو الاؤ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جینٹ خواتین کے ساتھ ہے تو ان کو، جو آپ کا یہ سکھر بلڈ بینک والا روڈ آ رہا ہے، اولڈ ڈی آئی جی آفس، وہاں سے انٹری بائکس کو الاؤ ہوگی۔ وہ اپنی بائکس جو ہیں ہمارے سکھر کی عیدگاہ کے اندر پارک کر سکتے ہیں۔ فردر سکھر بلڈ بینک روڈ کے اوپر، جس طرح آپ کو بتایا کہ عیدگاہ پہ بائکس کی پارکنگ اویلیبل ہوگی۔ ان کیس کوئی وہیکل آتی ہے تو عیدگاہ روڈ کے اوپر مہار ہاؤس ہے جو ایک چاڑی کے اوپر ہے، وہاں پہ وہیکلز آپ اپنی پارک کر سکتے ہیں۔ اور گیٹ نمبر 1 کے تھرو جو ہے وہ اپنی ہماری بہنوں کی انٹری کرا سکتے ہیں، اور اس کی تقریباً 1 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ گیٹ 2 ہے، وہاں سے آپ جو ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں، اور واپسی پہ بھی آپ اپنی فیملیز کو، ہماری بہنوں کو گیٹ 1 سے پک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر گیٹ 2 جو ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے جو جینٹس ہیں ان کے لیے، اگر ان کیس کوئی فیملی ہماری بہن کے ساتھ آ جاتے ہیں تو گیٹ 2 ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ گیٹ 2 کے اندر جینٹس جو ہیں وہ انٹری کریں گے، جو میلز ہوں گے وہ اس کے اندر انٹری کریں گے، اور جو فیمیلز ہیں ان کو ہماری پولیس جو ہے اور جو والنٹیئرز ہیں وہ ڈائریکٹ کر دیں گے گیٹ 1 کی طرف۔ لیکن پلیز اس چیز کو انشور کرائیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سکھر کا فنکشن ہے، کہ گیٹ 1 کی طرف مرد حضرات نہیں ہیں۔ پولیس، ہم سب مل کے ہم نے اس فنکشن کو سکسیسفل کرنا ہے۔ پارکنگ کا ڈیفینیٹلی کویشچن ہوگا، کنسرن ہوگا، تو جو ہمارا ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے گراؤنڈ ہے، اس کو ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ کیا گیا ہے وہیکلز کے لیے۔ ہم نے کوشش کی ہے سکھر میونسپل کارپوریشن کے تھرو، شٹل سروس بھی پرووائڈ کی ہے، والنٹیئرز بھی کیے ہیں، لیکن اس جذبے میں کافی لوگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایشوز آئیں، لیکن مل کے ہم ان ایشوز کو فیس بھی کریں گے اور ایڈریس بھی کریں گے۔ تو جو ریلوے گراؤنڈ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں پہ وہیکلز کی پارکنگ کی جائے، اور اس کے بعد تھرو شٹل یا واک کر کے، ٹوٹل 3 منٹ کی واک ہے، واک کر کے آپ گیٹ 2 سے جینٹس اور گیٹ 1 سے جو ہے وہ خواتین انٹری کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا اس سراؤنڈنگ ایریا میں ٹکر کا ایریا لگ رہا ہے، بائکس کی پارکنگ کے لیے یہ پی پی سی اسکول ہے، انور پراچا ہاسپٹل ہے، ہمارا یہ پرانا میئر ہاؤس ہے، ڈاک بنگلہ ہے، وہ بھی بائکس کی پارکنگز کے لیے اویل کر سکتے ہیں۔ تیسرا، جو لوگ شالیمار کی طرف سے آتے ہیں
तो गाजी रशीद पार्क का जो गेट नंबर 1 है उनके लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग बाइक्स के लिए रखी गई है। उसके ऑपोजिट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट थोड़ा सा आप देखेंगे आगे पीछे की तरफ तो आपको एक मुगल शादी हॉल होगा। मुगल शादी हॉल में भी आप बाइक्स को पार्क कर सकते हैं। मुगल शादी हॉल के बिल्कुल एडजेसेंट सात वाली बिल्डिंग ही जो ईश्वर लाल साहब की है, वहाँ की बेसमेंट को भी आप बाइक्स की पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ जिस तरह मैंने कहा टक्कर वाले एरिया के लिए जो हमारे 2 शादी हॉल हैं यहाँ पे, गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल है, क्रिस्टल शादी हॉल है, अनवर प्राचा हॉस्पिटल है, डार्क बंगलोज हैं, इन तमाम चीज़ों को आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। गेट नंबर 3 एक छोटा गेट है जो हमारा कासिम पार्क, इसके बिल्कुल सामने, ये सिर्फ डेडिकेट होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए या ऑफिशियल्स के लिए जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं। उनको रिक्वेस्ट के ऊपर सीनियर सिटीज़न पास या ऑफिशियल पास इशू होगा, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट जो है इस गेट से एंटर हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर जो हमने बैठने के अरेंजमेंट की है, कोशिश की है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। उन सीनियर सिटीजन्स ऑफिशियल्स के लिए ये पैगाम है कि आप लोग यहाँ पे गेट के ऊपर ड्रॉप हों, आप वॉक इन करें और उसके बाद आपकी गाड़ी यू टर्न लेके जो हमारा लोकल बोर्ड का एरिया है वहाँ पे मल्टीपल पार्किंग्स हैं व्हीकल्स के लिए। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, डीएफओ जो फॉरेस्ट के हमारे ऑफिस है वो एरिया है, साथ साथ जो म्यूनसिपल बंगलोज के साथ ये वेकेंट रोड्स हैं तो वहाँ पे आपके ड्राइवर्स व्हीकल्स पार्क कर सकते हैं। फर्दर इसमें मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि पीने के पानी का और टॉयलेट्स का अरेंजमेंट किया गया है, पोर्टेबल टॉयलेट्स का, जो कि आप देख सकते हैं लोकेशन के ऊपर। फर्दर जो लेडीज सेक्शंस हैं, फैमिली सेक्शन, पवेलियन के अंडरग्राउंड भी डेडिकेटेड ख़वातीन के लिए टॉयलेट्स का जो अरेंजमेंट्स हैं वो मौजूद होगा। और हमने मिल के नज़्म व ज़ब्त का ख्याल करना है। एक बड़ा पैगाम चल रहा है पूरे पाकिस्तान में कि कौन से शहर का जज्बा सबसे ज़्यादा है। अपने साथ फ्लैग ज़रूर लेके आएँ, अपनी फैमिलीज़ को भी इंजॉय करें, और मुझे अपने नौजवानों से पूरी उम्मीद है कि वो मिल के एक मिसाल कायम करेंगे, एक जज्बा, एक पाकिस्तान की जीत का जज्बा, एक जश्न आज़ादी का जज्बा। पाकिस्तान जिंदाबाद।